السلام علیکم دوستوں، ان سائڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو پیش کرنے کا نہ صرف فیصلہ کر لیا گیا بلکہ اسی مہینے یعنی دسمبر کے تیسرے ہفتے تک وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی۔ اپوزیشن کی طرف سے بڑا اعلان نہ صرف سامنے آ گیا بلکہ اس اعلان کے ساتھ ساتھ ایک اپیل بھی سامنے آئی ہے، اور اپیل یہ سامنے آئی ہے جناب کہ اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس ممکنہ تحریک عدم اعتماد کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ نیوٹرل رہ کر سیاسی میدان کو سیاسی کھلاڑیوں کے لیے خالی چھوڑ دے، اور اس میں ان کو یہ فیصلہ کرنے دے کہ کون سی جماعت اس وقت اکثریت رکھتی ہے، کیونکہ اپوزیشن کا یہ ماننا ہے اس وقت کہ حکومتی صفوں کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں اراکین اسمبلی اس طاق میں بیٹھے ہیں کہ کب تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے اور کس وقت وہ اپنی سیاسی اڑان بھرنے کے لیے تیار رہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے جہاں تک نیوٹرل رہنے کا معاملہ ہے تو ان کے لیے رابطے بھی شروع ہو چکے ہیں، اور شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل رکھنے کے آپشن پر قائل کرنے کے لیے نہ صرف رابطوں میں مشغول ہیں بلکہ خاصے سرگرم ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کی اگر ہم بات کریں تو اس صورتحال میں عمران خان صاحب نے جو حالات ہیں ان کی نزاکت کو نہ صرف بھانپ لیا ہے بلکہ پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے اس کا ایک اہم اجلاس بھی آج رات کو طلب کر لیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اس پر نہایت تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اور خاص طور پر اس پہلو کا احاطہ کریں گے تحریک عدم اعتماد پیش کیوں کی جا رہی ہے، اور یہ جو پی ڈی ایم کا 6 دسمبر کا اجلاس تھا اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ایک لمبا چوڑا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا گیا تھا اور نواز شریف صاحب سے حتمی رائے مانگی گئی تھی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ 6 دسمبر کو پی ڈی ایم کا یہ جو سربراہ اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے اندر استعفوں کا آپشن استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا یا ان ہاؤس چینج یعنی تحریک عدم اعتماد کے حق میں فیصلہ آئے گا۔ بڑی ٹرکی سچویشن ہے، اس ساری صورتحال پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے پھر بات کریں گے جناب چودھری سرور صاحب کی جو گورنر پنجاب بھی ہیں اور اس وقت لندن میں مقیم ہیں، اور لندن میں مقیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ وزیر اعظم کے ایک سابق دوست وہی انیل مسرت صاحب جن کے ساتھ عمران خان صاحب کا بڑا قریبی تعلق تھا، لیکن جس وقت انہوں نے شہباز شریف کے خلاف گواہی دینے سے انکار کیا اس وقت سے ان کے تعلقات کے اندر خاصی دراڑ بھی آ چکی ہے، دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بھی ختم ہو چکے ہیں، لیکن وہی انیل مسرت صاحب جو ایک معروف کاروباری شخصیت ہیں کی طرف سے چودھری سرور صاحب جس وقت برطانیہ کے دورے پر ہیں ان کے اعزاز میں ایک عشائیہ دیا جاتا ہے، اور اس عشائیے میں چودھری سرور صاحب پھر چند انکشافات کرتے ہیں، کیونکہ پہلے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے سائیڈ لائن کر دیا گیا، مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیا جاتا، اور اگر مجھے کوئی کام کا عہدہ دیا جاتا تو میں ڈیلیور کر سکتا تھا، اور تحریک انصاف تبدیلی کے نعرے لے کے آئی تھی لیکن تبدیلی کسی طرف نظر نہیں آ رہی، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کی طرف سے سخت رد عمل ان کے بارے میں سامنے آیا تھا۔ تو آج جو ہیں چودھری سرور صاحب انہوں نے چند باتوں کا اور اعلان کیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، مجھ سے کسی نے عہدہ چھوڑنے کے حوالے سے بات نہیں کی کہ جناب آپ کو اگر اتنے اعتراضات ہیں تو آپ گورنر کا عہدہ چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے انکشاف کیا۔ انہوں نے انکشاف یہ کیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت نے جو معاہدہ طے کیا ہے جس کے تحت پاکستان کو 6 ارب ڈالر کی امداد ملنی تھی، مکمل جو پیکج ہے ان کا آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے بیل آؤٹ پیکج، تو ابھی جو ان کو قسط ملنی ہے 12 جنوری کو تقریباً 1 ارب ڈالر کی، تو اس کے بارے میں چودھری سرور صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب 40 لاکھ ڈالر تو اس میں سے آئی ایم ایف نے خود اپنی اس جو ان کو سود ادا کرنا تھا اس قرضے کے عوض وہ تو انہوں نے کاٹ لینا ہے، پاکستان کے حصے میں آئیں گے صرف 60 لاکھ ڈالر یا 60 کروڑ ڈالر۔ تو ان جو ڈالرز ہیں یہ جو ایک بڑی چھوٹی سی اماؤنٹ بنتی ہے، اس اماؤنٹ کے لیے آئی ایم ایف نے یہ جو قرضہ ہے پاکستان کو دے کر پاکستان سے سب کچھ لکھوا لیا ہے، اور ایسی سخت ترین شرائط انپریسیڈنٹڈ ہیں کیونکہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ خاص طور پر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو قانون ابھی پارلیمنٹ سے منظور کرایا گیا ہے جس پر آج صدر مملکت کی طرف سے کل دستخط کر دیے گئے ہیں، جو پارلیمنٹ کے اندر سے 33 قوانین منظور کیے گئے تھے اس میں سے 31 جو بلز ہیں ان کے اوپر صدر صاحب نے دستخط کر دیے ہیں، جن میں اسٹیٹ بینک کی مالیاتی خود مختاری کا بل بھی شامل ہے، اور اس کے تحت گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی لامحدود نہ صرف اختیارات مل گئے ہیں بلکہ آئی ایم ایف کو بھی بڑی سکون ہو گیا، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے موجود ہیں وہ اپنے جناب قرضے کی رقم پاکستان سے مانگ لے گا اور حکومت پاکستان سے ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گورنر اسٹیٹ بینک کو ایک ای میل لکھیں گے اور گورنر اسٹیٹ بینک پابند ہیں ان کو وہ پیسے ادا کرنے کے لیے، لہٰذا وہ بھی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قرضے کے لیے جو لمبی چوڑی شرائط تھیں، حکومت کو قرضہ ملنا ہے 12 جنوری کو، لیکن اس سے پہلے پاکستان کی عوام پر جو مہنگائی کے بم ہیں
وہ تابڑ توڑ انداز میں برسائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ FBR کی طرف سے بھی چیزیں سامنے آئی ہیں، کیونکہ شوکت ترین صاحب نے کہا تھا، کیونکہ IMF کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ یہ جو آپ نے جو شرح ہے ٹیکسز کی اور یہ جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں یہ جو آپ نے ختم کرنے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے منی فائنانس بل منظور کرائیں۔ اب وہ منی فائنانس بل جو ہے وہ نہ صرف تیار کر لیا گیا ہے بلکہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر غیر منقولہ جائیداد، جو لوگوں نے گھر بنائے ہوتے ہیں یا فلیٹس لیے ہوتے ہیں یا اس قسم کی جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کے اوپر جو ٹیکس کی شرح ہے اس کے اندر ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا، یعنی 25% سے لے کر 150% تک اس کی جو شرح ہے اس کے اندر اضافہ کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بارے میں بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر جو اسٹیٹ بینک ہے وہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے، شرح سود ہے، اس کے اندر پھر رد و بدل کرنے جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو صورتحال ہے اس وقت وہ خاصی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم معاشی سطح پر دیکھیں اور یہ معاشی سطح کے جو امپیکٹ ہیں یہ یقینی طور پر حکومت کے لیول پر بھی نظر آتے ہیں، اور اپوزیشن کے اوپر چونکہ اب مہنگائی کے حوالے سے دباؤ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جناب مہنگائی کے بم ہم پر برسائے جاتے ہیں، بلکہ ایٹم بم برسائے جاتے ہیں، لیکن اپوزیشن کی طرف سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ تو اب اپوزیشن کی طرف سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا، چند فیصلے کیے گئے۔ پہلا فیصلہ یہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی، اور اس کے لیے دسمبر کا دوسرا یا تیسرا ہفتہ ممکنہ طور پر طے کر لیا گیا ہے کہ جناب دسمبر کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے گی۔ اور اس کا جو اعلان ہے وہ مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما اور سابق وزیر دفاع، سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے کیا گیا، اور ایک ٹی وی ٹاک شو میں آ کے ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ جو فیصلہ ہے یہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس موقع سے اس وقت فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالنے میں کسی بھی طور پر سنجیدہ نہیں ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں موجود تمام اپوزیشن جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد دسمبر کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں لائی جائے۔ اور اس حوالے سے جب اینکر نے ان سے سوال کیا کہ کیا نواز شریف صاحب اس بات کو مانیں گے، تو انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد جو حکومت آئے گی وہ بہت چھوٹے سے ٹائم فریم کے لیے آئے گی، 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے آئے گی، اور وہ یہ جو انتخابی اصلاحات حکومت نے بلڈوز کی ہیں اس کی جگہ پر ایک مستند اور قومی اتفاق رائے کے ساتھ انتخابی اصلاحات کی جائیں گی، اور اس کے بعد اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا جائے گا۔ اور نواز شریف صاحب کا تو بنیادی مطالبہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا، اور فری اینڈ فیئر الیکشنز اسی صورت میں ہی ممکن ہے کہ عمران خان کی جو حکومت ہے اس سے جان چھڑائی جائے اور ایک غیر متنازع کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے، اور جو غیر متنازع متفقہ انتخابی اصلاحات کی جائیں اور پھر اس کے تحت انتخابات ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ اب جب یہ بات سامنے آتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ جو 6 دسمبر کا ہونے والا ہے پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس، یہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اب سب کچھ جلدی سے نمٹانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے نواز شریف صاحب سے یہ کہا تھا کہ جناب مجھے آپ حتمی رائے دیں کہ آپ نے پارلیمنٹ سے استعفے کب دینے ہیں، آپ نے لاہور میں جلسہ کب کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے لانگ مارچ وہ کب کرنا ہے۔ اب ایک چونکہ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ تھا مولانا صاحب کی طرف سے، تو نواز شریف صاحب نے اس کے اوپر اپنے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی، اور ان مشاورت کے نتیجے میں یہ بات طے پائی ہے کہ جو استعفوں کا آپشن ہے، اور خاص طور پر جو بلدیاتی الیکشنز اگر ہوں گے اس حوالے سے نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہم انتخابی میدان کسی صورت خالی نہیں چھوڑیں گے، اور اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں چاہے KPK میں ہوں، چاہے پنجاب میں ہوں، چاہے سندھ میں ہوں، چاہے بلوچستان میں ہوں، جہاں بھی ہوں گے بلدیاتی انتخابات کے اندر بھرپور طریقے سے حصہ لیا جائے گا، اور خاص طور پر پنجاب کا جو بیٹل گراؤنڈ ہے اس کو عمران خان صاحب کے لیے خالی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک پارلیمنٹ سے استعفوں کے آپشن کی بات ہے تو نون لیگ نے ایک مرتبہ پھر جو استعفے ہیں پارلیمنٹ سے استعفوں کو پیپلز پارٹی اور ANP کے ساتھ جوڑ دیا۔ نون لیگ کا یہ کہنا ہے، یعنی نون لیگ کی جو قیادت ہے اس کا یہ ماننا ہے کہ اکیلے یعنی JUI ہو جائے یا مسلم لیگ نون ہو جائے، یہ اگر 2-3 جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر جن PDM کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم جماعتیں ہیں جن کی پارلیمنٹ کے اندر ریپرزنٹیشن ہے، اس کے اندر ایک مسلم لیگ نون ہے، دوسری JUIF ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مینگل صاحب ہیں، اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں۔
اب اگر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اگر پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے بھی دیں تو اس کے نتیجے میں حکومت نہیں گرے گی جب تک پیپلز پارٹی اور اے این پی دونوں ہی پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینے پر آمادہ نہ ہو جائیں. لہٰذا استعفوں کے آپشن کو صرف اور صرف اس وقت استعمال کیا جائے جب پیپلز پارٹی اور اے این پی دونوں استعفے دینے پر متفق ہو جائیں. اور پیپلز پارٹی آپ کو معلوم ہے کہ وہ پہلے بھی استعفے دینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان ہاؤس چینج لائی جائے. اب جو پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج آنی چاہیے، جبکہ پارلیمنٹ کے جو باہر جماعتیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ان ہاؤس چینج نہیں آنی چاہیے، استعفے دے کے سسٹم کو بلڈوز کر دیا جائے. لہٰذا اب جو 6 دسمبر کو ہونے والا جو اجلاس ہے یہ بہت زیادہ اہمیت حاصل کر جائے گا، کیونکہ اس اجلاس کے نتیجے میں یہ بات طے ہو جائے گی کہ اب جناب ہم نے جانا کس طرف ہے. اور پیپلز پارٹی تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ سے ہی وہ اس بات کی قائل رہی ہے کہ ان ہاؤس چینج کے آپشن کو استعمال کرنے چاہیے، چاہے وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کر دی جائے، چاہے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کر دی جائے، چاہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کر دی جائے. یعنی جو بھی آپشن اویلیبل ہے اس اویلیبل آپشن پہ، اور یا جہاں پر سب سے زیادہ آسانی ہے تحریک عدم اعتماد پیش کر کے کامیاب ہونے کی، تو اس کے خلاف اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے چونکہ جب ان کے بیک چینل رابطے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون سے، تو انہوں نے مسلم لیگ نون کی قیادت کو اس پر آمادہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. اور پارلیمنٹ کے اندر خاص طور پر جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اس معاملے کے لیے بہت زیادہ متحرک بھی ہیں. اور یہ جو ان ہاؤس تبدیلی کا جو آپشن ہے اس پر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا ساتھ بھی دینے کے لیے تیار ہے. اور مسلم لیگ نون کے اندر جو اراکین پارلیمنٹ کا ایک بڑا مؤثر اور تگڑا گروپ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جناب تحریک عدم اعتماد لائی جائے. اب یہ جو بال ہے یہ چلا جائے گا یقینی طور پر نواز شریف صاحب کے کورٹ میں، اور نواز شریف صاحب کو بھی یہ فیصلہ اب جلد از جلد لینا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا گو ہیڈ اپنی پارٹی کو دیں. کیونکہ اگر وہ گو ہیڈ نہیں دیں گے تو یہ موقع بھی اگر ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ اس وقت حکومت کے پھولے ہوئے ہیں ہاتھ پاؤں. ابھی آپ کو کل ہی کی بات، میں نے کل آپ کو اپنا جو ویلاگ تھا اس کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ پارلیمنٹ کی جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے 6 دسمبر کو ہی، لیکن اس اجلاس کے اندر وہ نہیں آئیں گے جو پہلے آتے رہے ہیں. لہٰذا اب جو فیصلہ اپوزیشن کی طرف سے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب اپوزیشن بھی اس ان کیمرہ اجلاس کی، جس کی سربراہی، جس کو کنوین کریں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی معید یوسف صاحب، تو اپوزیشن نے کہہ دیا کہ جناب معید یوسف صاحب آئیں گے تو ہم نہیں آئیں گے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک ایسے اجلاس میں آئیں اور اس میں آ کے وقت ضائع کریں جہاں کی کوئی سینٹٹی نہیں ہے، جہاں پہ نہ کوئی بات کہی جائے گی نہ کوئی سنی جائے گی. کیونکہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہوں یا ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب ہوں، تو ان کی موجودگی کے اندر تو اپوزیشن یقینی طور پر جائے گی، لیکن معید یوسف صاحب کے لیے اپوزیشن وہاں پر نہیں جائے گی. لہٰذا پارلیمنٹ کے میں موجود متحدہ اپوزیشن کی طرف سے یہ مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 6 دسمبر 2021 کو حکومت کی جانب سے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی میں ان کیمرہ بریفنگ دینے سے متعلق آگاہ کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف ان کیمرہ اجلاس کو بریفنگ دیں گے. متحدہ اپوزیشن نے قرار دیا کہ حزب اختلاف میں شامل جماعتوں نے قومی سلامتی اور سنجیدہ قومی طرز عمل کا مظاہرہ کیا. متحدہ اپوزیشن پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بلز کو بلڈوز کرنے کے حکومتی رویے کی بنا پر اس اجلاس میں شرکت نہیں کرے گی بلکہ اس اجلاس کا بائیکاٹ کرے گی. یعنی جو کہنے کا مقصد ہے میرا وہ یہ ہے کہ سگنلز بہت زیادہ واضح ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی سگنلز بہت زیادہ واضح ہیں، اور خود حکمران جماعت کے اندر سے جو آوازیں ہیں وہ بھی اب بہت زیادہ توانا ہے. میجر طاہر صادق صاحب نے کرپشن کے حوالے سے جو زرتاج گل صاحبہ کے حوالے سے بات کی، ریاض فتحانہ صاحب نے ملک امین اسلم صاحب اور زرتاج گل کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ حکمران جماعت کے اندر اس وقت جو کھینچا تانی ہے وہ نہ صرف بڑھ چکی ہے بلکہ ایک خوفناک حد تک رفٹ بھی پیدا ہو چکی ہے. بلکہ مجھے ابھی میں نے دیکھی خبر ابھی آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے کہ کے پی کے اندر یہ جو بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں یہ دسمبر میں ہی 19 دسمبر کو شاید پہلا مرحلہ، تو جو صوبائی حکومت ہے اب وہ یہ غور کر رہی ہے کہ یہ جو پہلا مرحلے کے انتخابات ہیں اس کو ہی ملتوی کر دیا جائے
کیا تاکہ یہ جو ہزیمت ہے یہ الیکشنز کو جماعتی بنیاد پر کرا کر ہارنے کی کم از کم اس سے بچا جا سکے، کیونکہ کینڈیڈیٹس ہی نہیں مل پا رہے. تو یہ وہ صورتحال ہے. پھر میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائی دی جس کے اندر جب لوگ ووٹ مانگنے جا رہے تھے تو لوگ ان کا کیا حشر کر رہے تھے. تو اسی تناظر کے اندر یہ تمام اشارے ہیں. ان اشاروں کو اگر ہم مربوط انداز کے اندر ان آرڈر کریں تو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ اس وقت اپوزیشن کے پاس یہ ان ہاؤس چینج کا ایک گولڈن چانس اویلیبل ہے، اور اس گولڈن چانس سے اپوزیشن فائدہ اٹھانے کے لیے تیار بھی ہے، اور ان کو ضرورت ہے صرف ایک گو ہیڈ کی، جو گو ہیڈ دینا ہے نواز شریف صاحب نے. اور ممکنہ طور پر یہ گو ہیڈ ان کو مل سکتا ہے اگر شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب اپوزیشن کو اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل رکھنے پر آمادہ ہو جائیں. تو یہ گیم جو ہے مکمل طور پر نہ صرف سیٹ ہو جائے گی بلکہ آگے بڑھنے میں آسانی بھی ہوگی، اور لوگوں کی اس مہنگائی مسلط کرنے والی حکومت سے جان چھڑانے میں بھی آسانی ہوگی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.